بے نقاب ہو گیا، کندھا دینے والے فیلڈ مارشل کا بھی۔ اور قومی سیاست پہ یہ بیچنے کی تقریب میں فیلڈ مارشل کی مسکرانے والی تصویر کیوں وائرل ہوئی؟ ایمان مزاری کیس میں دفتر خارجہ کا فیصلہ مسترد، ایران کا شدید احتجاج کہ جج کی ذاتی رائے، اور سپر پاورز کا نیا اتحاد صف بندیاں۔ سعودی عرب اس وقت متحدہ عرب امارات کے صدر روس اور امریکہ کیوں پہنچ گئے؟ ایران کا معاملہ بہت بڑا، ہنگامی ملاقاتیں شروع، اور یورپ، ایران کے، ہندوستان کے معاملات کی بھی تفصیل آپ کو بتاؤں گا۔ لیکن سب سے پہلے اس وقت عمران خان کی صحت کا معاملہ بہت بڑا معاملہ ہو چکا ہے، اور اس میں تشویشناک خبر ابھی صابر شاکر صاحب نے جاری کی، جو جیل سے ان کے پاس خبریں بھی آ رہی ہیں، اور اس میں یہ کہ عمران خان کے اوپر شاید کسی قسم کا تشدد کیا گیا ہے۔ اب اس کی وجہ سمجھ یہی آتی ہے کہ مذاکرات کے سلسلے میں خان کو راضی کرنا چاہتے ہوں گے، کیونکہ عمران خان ان سے کسی قسم کے مذاکرات کے لیے تیار نہیں ہو رہے، ذہنی ٹارچر ان کا کامیاب نہیں ہو رہا۔ تو اب یہ شاید کوئی ادویات استعمال کر رہے ہیں، یہ کیا خفیہ واردات کر رہے ہیں، کیونکہ جس انداز میں یہ پورا معاملہ اب سامنے آ رہا ہے، نئے انکشافات آ رہے ہیں، جس گاڑی میں جس طرح خان کو لے جایا گیا، جہاں اسپتال میں غیر معمولی انتظامات کیے گئے، ریاض الحق صاحب کہہ رہے تھے گاڑی کے اندر ابھی لاک کرنے کے لیے جو انتظام بنایا گیا، اور جو لوگ خان کے ساتھ تھے وہ عام لوگ نہیں تھے، نہ وہ پولیس والے تھے، نہ وہ لوکل پنجاب پولیس یا رینجرز کے تھے، اور کوئی اسپیشل فورس تھی، اور بڑی سختی سے انہیں منع کیا گیا تھا بات چیت کرنے سے۔ اب عمران خان کس حالت میں تھے، یہ اس وقت سب سے بڑا اور اہم سوال ہے۔ جب تک عمران خان کے معالج نہیں ملیں گے، خاندان کے لوگ نہیں ملیں گے، یہ متضاد خبریں، افواہیں چلتی رہیں گی۔ اور حکومت کی سب سے بڑی غلطی بھی ہے کہ اس حساس معاملے پر بولنے کے لیے کس کا چناؤ کیا؟ عطا تارڑ، جسے شاید خٹک نے کہا یہ بے غیرت شخص جھوٹا ہے، ان کی ہم کوئی بات نہیں مانتے۔ ان کے جو متضاد پھر بیانات آنے شروع، سے زیادہ گڑبڑ ہوئی کہ 20 منٹ کا پروسیجر بتایا عطا تارڑ نے، ڈاکٹرز نے، اسپتال نے کہا 3 گھنٹے سے زائد کا آپریشن تھا۔ اور سب سے خطرناک معاملہ جو اس وقت یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ یہ معاملہ مریم نواز کے اوپر پھینک رہی ہے کہ پنجاب جیل جو ہے، اڈیالہ جیل، مریم نواز حکومت کے انڈر ہے، اور وزیر جیل خانہ جات پولیس جو ہے محکمہ داخلہ کی وزیر یہ ہیں۔ تو ایسی کوئی بھی خطرناک خبر کہ خان پر تشدد ہوا، اس کے مشکلات کا یہ سامنا کریں گی۔ اور حکومت کوشش کیا کر رہی ہے کہ پیمز کے ڈاکٹروں کو بٹھا کر ایک پریس کانفرنس کروا لیں، جانچ چھوڑا، لیکن وہ لوگ نہیں تیار ہو رہے، اور نہ ہی اس پریس کانفرنس کو کسی نے ماننا ہے، کیونکہ لوگ یہ مان نہیں رہے کہ عمران خان کی آنکھ کا کوئی آپریشن ہوا ہے۔ دیکھیں سوشل میڈیا پر جو پاکستان کی عوام کا ریئیکشن آ رہا ہے، جو غم، رنج اور غصہ نظر آ رہا ہے، اب تحریک انصاف کی قیادت پر بھی شدید دباؤ ہے۔ سلمان اکرم راجہ اس وقت انتہائی جو متحرک نظر آئے، اڈیالہ جیل کے بعد جو غیر معمولی حالات بنے تھے، رات گئے سے دکانیں بند کر کے کرفیو لگایا گیا، غیر معمولی سرگرمیاں نظر آئیں، اور پھر بھاری نفری جو پنجاب کے مختلف اضلاع سے بلائی گئی، تو پھر شکوک و شبہات میں اضافہ ہوا۔ اب عمران خان کے جو ذاتی معالج ہے ڈاکٹر فیصل، وہ ابھی میلبرن آئے ہوئے ہیں یہاں فنکشن میں، ایک شوکت خانم کے، انہوں نے اس کے بعد ایڈیلیڈ جانا ہے، اس کے بعد آگے فنکشن پہ، لیکن حکومت کہہ رہی ہے کہ ڈاکٹر فیصل کو ہم بلا رہے ہیں۔ لیکن یہ اگر آسٹریلیا میں موجود ہیں، اب پتہ نہیں کوئی ہنگامی فلائٹ شاید مل جائے انہیں، مجھے نہیں پتا اس کا، لیکن تحریک انصاف کی خیبر پختونخوا کی قیادت سلمان اکرم راجہ سمیت 300 کے قریب پارلیمنٹیرینز کو بلایا گیا کہ اڈیالہ جیل کے باہر بیٹھنا، اور یہ بڑا ضروری ہے، ورنہ یہ زیادہ طاقت پکڑ جائیں گے، آج ناکام ہوئے تو اس لیے آج انہیں لازمی وہاں پہنچنا ہے۔ اوورسیز چیپٹرز کو بھی آگاہ کیا جا رہا ہے، 8 فروری کو جو پاکستان کو بند کرنا ہے، وہ کہہ رہے ہیں اس سے پہلے یہ معاملہ شروع کریں، ملک گیر ہڑتال کریں، پورے ملک میں عالمی سطح پر بڑی مہم چلائیں، اڈیالہ جیل کی طرف لانگ مارچ کی پوری فضا اور ماحول بنایا جائے۔ اور سہیل افریدی نے جو اڈیالہ جیل سے ریلی نکالنے کا اعلان کیا تھا، اس کے بعد لائے عمل بدلا کہ اب ہم ہر 2 گھنٹے کے بعد تفصیلات سے قوم کو آگاہ کریں گے۔ حکومت کہہ رہی ہے ہم نے تحریک انصاف کی لیڈرشپ کو بتایا، لیکن یہ جھوٹ نکلا۔ اب اگلا ایکشن پلان کیا ہوگا، ان پر کوئی اعتبار نہیں کر رہا، کیونکہ ان کا اسٹیبلشمنٹ کا داغدار ماضی ہے۔ اگر رات کے اندھیرے میں خان کو جیل سے نکال سکتے ہیں، تو پھر یہ جو حالات ہیں، دیکھیں جیل ٹرانسفر میں بلا شبہ بم پروف بلٹ پروف گاڑی تھی، لیکن خدا نہ خاصہ کوئی حادثہ ہوتا تو جنرل عاصم منیر پر تو عمران خان کی بہنیں پہلے ہی ذمہ داری ڈال چکی ہیں۔ نورین خان کا آپ بیان پڑھیں، ایک بہن ہونے کے ناطے انہوں نے کہا جس پرسرار انداز سے خان کو وہاں سے نکالا گیا، پھر اڈیالہ جیل منتقل کیا گیا، اور عمران خان نہ تو قیدی ہیں بلکہ عام قیدی تو ہے ہی نہیں، یہ ان کی صحت کے ساتھ جو کھلواڑ ہے، اس میں ان کے الفاظ تھے اب گزارش نہیں ہے، وارننگ ہے، وارننگ، ایک آنکھ کو نقصان پہنچا تو ان کی دونوں آنکھیں محفوظ نہیں رہیں گی۔ دیکھیں یہ عمران خان کو جو انہوں نے اینستھیزیا دیا تھا، یعنی جو بے ہوش کرنے سے پہلے دیا جاتا ہے، یہ قانونی طور پر اہل خانہ کے دستخط کے بغیر دینا ویسے ہی غیر قانونی ہے، اور ڈاکٹرز پر بھی وہ مجرم بنتے ہیں۔ اور اس ٹریٹمنٹ کے بعد 24 گھنٹے ڈاکٹرز کو اپنی آبزرویشن میں ویسے ہی مریض کو رکھتے ہیں، یہاں عمران خان کو نکال کے دوبارہ جیل میں پھینک دیا گیا۔ مطلب آپ خود سوچیں، اور ان کے اپنے صحافی مان رہے ہیں، عسکری صحافی، کہ ذاتی معالج سے ملاقات کروا دیں، عمران خان کو علاج کی سہولت دیں۔
یہ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ فیلڈ مارشل غیر انسانی سلوک کر رہے ہیں، اور یہ وہی لوگ ہیں، لیکن یاد رکھیں جو پرویز مشرف کو بھی اس وقت تھپکیاں دیتے تھے لال مسجد پہ آپریشن کریں، یہ لازمی ہے، کوئی چارہ نہیں، اور جب اس نے کر دیا تو پھر یہ بیٹھ کے مین سٹریم میڈیا پہ آنسو بہاتے تھے مگرمچھ والے۔ یہ غریدہ فاروقی، ایم ایف، راوی حسن، جاوید چودھری سب کے سب کہہ رہے ہیں خان کا علاج ہونا چاہیے۔ وہ یہ نہیں کہتے خان بے گناہ جیل میں ہے کیوں، قید تنہائی میں رکھا کیوں ہے، وہ کہہ رہے ہیں عمران خان کو ڈاکٹر سے ملنے دیں، لیکن وہ یہ نہیں کہتے بدسلوک جو کیا جا رہا ہے، بدترین سلوک، یہ کیوں نہیں بند ہو رہا۔ اسی لیے عمران خان کی بہنیں غصے میں ہیں۔ آج ان کے جو سخت پیغامات تھے وہ تحریک انصاف کی قیادت کے لیے بھی تھے، صاف صاف پیغامات تھے کہ اب ہم آپ کے نام لینا شروع کریں گے۔ خواتین کارکنان کی اب دیکھیں اتنی بڑی اڈیالہ جیل کے بعد لوگ موجود، ایک خاتون ٹیچر ان کے خاوند کو میں دیکھ رہا تھا، اسکول کے بچوں کے امتحان کے پیپر چیک کر رہی تھی، انہیں عمران خان کی بیماری خبر ملی اور وہ دوڑ پڑی اپنے معصوم بچوں سمیت۔ تو یہاں پاکستان کی قوم تو اس وقت صاف صاف کہہ رہی ہے، سوشل میڈیا پہ لکھا ہوا ہے کہ اب ان کے خلاف بغاوت فرض بن گیا ہے۔ تحریک انصاف کے تمام صوبائی ریجنل صدر اپنی اپنی تنظیموں سے رابطوں کی ہدایت دی گئی ہے کہ یہ ایکٹیو ہو جائیں، قوم کو تیار کیا، ریڈ الرٹ جاری کیا گیا، اور قوم کا ضمیر بھی ساتھ جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ خان پر یہ ظلم، جبر، تشدد جو ناانصافی ہے، اسے دنیا کی نظروں سے چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آج سہیل آفریدی دیکھیں جب اڈیالہ جیل پہنچے، پہلے تو سارے راستے انہوں نے بند کیے ہوئے تھے، کرفیو والی صورتحال تھی، پھر وہ ایس ایچ او جس کو بلا کے سہیل آفریدی نے کہا جاؤ اپنے بڑوں کو بتاؤ کہ باہر صورتحال سنگین ہے، حالات خراب ہیں، وہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، وہ بھی وہ اسی طرح 1971 کے مارشل لا کی طرح ہاتھ کی ہتھیلی کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ آج پوری رات یہ دھرنا دے رہے ہیں، اور یہ دھرنا لازمی کامیاب ہونا چاہیے ورنہ یہ اور مضبوط ہوں گے۔ اب حالات کیا کروٹ لیں گے، اب یہ ان کے اوپر آج کیا تشدد ہوگا، صبح کا لائے عمل کیا ہوگا۔ میری تو دیکھیں جو ملاقات ہے کہ اسٹیبلشمنٹ تیار ہے خان سے ملاقات کے لیے، لیکن اس میں نام صرف بیرسٹر گور کا بار بار آ رہا ہے، اور تحریک انصاف کہہ رہی ہے نہیں، جب تک عمران خان کے ذاتی معالج یا عمران خان کی بہنیں یہ جا کر نہیں دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے، وہ کسی کا بیان تسلیم کرنے پہ تیار نہیں۔ تو قوم تگڑی ہو جائے، خاص طور پر پنڈی اسلام آباد کے لوگ، پنجاب کے لوگ، ذہنی طور پہ آپ کو جو کال کل بھی آ سکتی ہے، رات گئے بھی آ سکتی ہے، آپ کے لیے 8 فروری پہلے ہی آ سکتا ہے، 30 جنوری کو ہی، کیونکہ جو صورتحال اس وقت بنی ہوئی ہے وہ الطاف حسین جو بانی متحدہ ایم کے ان کے الفاظ جو ہے نا پاکستان کے اندر ایسا حلالی پنا، میں اس کو الٹ کہہ رہا ہوں، چل رہا ہے کہ یہاں یہ حالات ہیں اور وہاں شہباز شریف خواجہ سے فیلڈ مارشل کے ساتھ پی آئی کے نجکاری میں دستخط کر رہے ہیں، مسکراہٹوں کے تبادلے کر رہے ہیں، خریدی پی آئی عارف حبیب گروپ نے، فیلڈ مارشل کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے، لیکن وہ وہاں معاہدے میں کھڑے دستخط کروا رہے ہیں، خوشیاں لے رہے ہیں، بھائی اپنا ایک ادارہ بیچ کے فوجی فاؤنڈیشن کے ہاتھ، فوجی فرٹیلائزر کے ہاتھ۔ پچھلے 3 سال سے یہ 9 مئی کر کے آپ کا دماغ کھا گئے، عوام پر ظلم و ستم کے پہاڑ گرا بیٹھے، 9 مئی کو قیامت جتنا حادثہ بنا دیا انہوں نے، سانحہ بنا دیا۔ ریڈیو پاکستان کی انکوائری خیبر پختونخوا اسمبلی نے شروع کری، ایک اجلاس ہوا تو یہ پہنچ گئے فوراً ریڈیو پاکستان کے وکیل کو لے کے پشاور ہائی کورٹ، انکوائری کو روکیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے سب کچھ نکل آنا ہے باہر، سب کے نام آنے تھے نامعلوم ہو گئے، انہوں نے رکوا دی انکوائری رپورٹ۔ انہیں تو خوش ہونا چاہیے، چلے انکوائری ہو رہی ہے کہ نام آئیں گے سامنے، اور یہی بات عمران خان کہتا ہے جوڈیشل انکوائری کروائیں، کبھی اس طرف نہیں گئے، کیونکہ یہ سب وہ نامعلوم ہے جو اس پوری قوم کو معلوم ہے۔ آپ کو 26 نومبر احتجاج سے 2 دن پہلے 3 رینجرز گاڑی کے نیچے کچلے یاد ہوں گے، یہ کیس اسلام آباد ہائی کورٹ میں چل رہا ہے۔ اب گاڑی جب اصل مالک کو دینے کا فیصلہ ہوا، جس میں جج ارباب محمد طاہر اور انعام منہاس ان کا اپنا جج، تو نامزد ملزم جو تھا پتہ چلا اس کی تو پہلے ہی ضمانت ہو چکی ہے، اور درخواست گزار کہہ رہا تھا کہ یہ تینوں رینجرز کو کچلنے والا جو تھا وہ میرا پوتا تھا، وہ ذہنی طور پہ تندرست نہیں ہے، اور وہ رینجرز پہ گاڑی چڑھا گیا، 4 اہلکار اس میں فوت ہو گئے تھے۔ اگلے دن آرمی چیف کی آپ کو تصویر یاد ہوگی جس میں غصے میں ان کے دماغ کی نسیں جیسے پھٹنے لگی ہیں، شہباز شریف کے ساتھ وہ جنازے اٹھائے 26 نومبر کو، پھر قتل عام آپ نے دیکھا، تو وہ سارا معاملہ کھل کے آ گیا، ایسے ہی سب کچھ کھل کے آ جائے گا۔ ابھی ایمان مزاری کیس میں دیکھیں جج افضل مجوکا نے ایران کو دہشت گرد ملک قرار دیا اور کہا کہ اقوام متحدہ کی قراردادیں، آپ اقوام متحدہ کی کوئی قرارداد اٹھا کے دیکھ لیں، بین الاقوامی قانون کوئی ایسی نامزدگی نہیں ہے ایران پر جس پہ آپ دفتر خارجہ ان کا خود لا تعلقی اختیار کر رہا ہے کہ یہ کہ جج افضل مجوکا کی ذاتی رائے، وہ جج کی ذاتی رائے کیسے آ گئی؟ ایک عدالت کا چھوٹا سا معمولی سے جج ایک برادر اسلامی ملک پر دہشت گرد ہونے کا الزام لگا رہے ہیں۔ ابھی تو خیر ایران کی طرف سے اس پہ احتجاج آئے گا، اور یہ اس لیے انہوں نے کیا ہے کہ ایران امریکہ کی جنگ کا ماحول بنا ہوا ہے، یہ امریکہ کو پیغام دے رہے تھے دیکھیں ہم آپ کے ساتھ ہیں، اسے کہا گیا تھا، ورنہ جج کی اتنی اوقات ہے کہ وہ خود فیصلہ کریں؟ اس ملک میں تو واٹس ایپ پہ فیصلے سارے ہوتے ہیں یا صحافیوں کے ذریعے ہوتے ہیں، قانون لپیٹا ہوا ہے بری طرح، بغیر گواہان کے جج فیصلے سناتے ہیں۔ محسن اختر کیانی نے کہا ایسے جج لائے ہیں جو بغیر گواہ دیکھے فیصلہ کر دیتے ہیں۔
ملک ریاض کے بھی فیصلہ دیکھیں جو اسلام آباد میں اس کی زمین جائیداد ضبط ہوئی. اب چونکہ وہ القادر ٹرسٹ میں عمران خان کے خلاف وعدہ معاف گواہ نہیں بن رہا, تو وہ کیس جو انٹرپول نے شہزاد اکبر کا القادر ٹرسٹ میں کلین چٹ دے دی, القادر ٹرسٹ کیس ہی بڑھ گیا, غصے میں ملک ریاض وعدہ معاف گواہ نے اسے رگڑ دیا. اور خواجہ سے پریس کانفرنس میں کہہ رہا ہے 25 سال سے جو چھوٹ دی ہوئی ہے اب گربان پہ بھائی چھوٹ دی کس نے؟ ملک ریاض کے سارے ملازمین جرنیل ہیں, اس کے سارے دیکھ لیں آپ بیریا ٹاؤن میں, وہاں پہ سارے کے سارے ملازم جرنیل, وہ اس سے کم رکھتے ہی نہیں تھا. لیکن قانون کو لپیٹنا ہے, اندھیر نگری چوپٹ رات میں چاہنا ہے, اس کا انجام ہوگا. بسنتی خود بسنت منانے کے لیے تیار ہے, لیکن صرف لاہور میں. پنجاب کے باقی شہروں میں انہیں کا بسنت منانے کی اجازت ہے. آپ دیکھیں کبھی ایسا عجیب و غریب قانون آپ دیکھیں کہ لاہور شہر میں آپ بسنت منائیں گے, لیکن پنجاب میں کہیں اور آپ نے گڑی اڑائی, پتنگ اڑائی تو جرمانہ ہوگا, قید کی سزائیں ہوں گی. کبھی ایسا قانون آپ نے دیکھا؟ جیسے بسنت نہ ہوگی جنید صفدر کی شادی کا جشن ہو گیا. اور پھر میڈیا ان کا جس طرح تعاون کرتا ہے, وہ لاہور میں دیکھیں ماں بیٹی کا حادثہ تو نہیں کہنا چاہیے, مریم نواز کا جرم کہنا چاہیے. مین ہول یہی چیک کرتی ہیں, مین ہول, بلکہ مین ہول تو ہم کہتے ہیں, سوراخ چیک کرنے تھے نا سڑک کے, تو ان کا فوکس ہونا چاہیے تو اس پہ. بہر اب بیانی انہوں نے کیا بنایا, جیسے ابھی ایک ہیڈ لائن طارق مدین پڑھ لیتے بڑی زبردست جیو نیوز کے حوالے سے, کہ ہیڈ لائنز پہ لکھا ہوا تھا کہ جی پیٹرول سستا ہو گیا 1 فروری سے, اوپر بڑی ہیڈ لائن لگی, نیچے تفصیل میں کیا تھا, پیٹرول 36 پیسے سستی اور ڈیزل تقریباً 9 روپے 35 پیسے مہنگا. پیٹرول ابھی ہونا ہے مہنگا, ابھی آپ ان کو چیخیں آپ کو ان کی سنائی دیں گی بڑی دور دور تک, کیونکہ ایران کا ہونے لگا بند ان کا پیٹرول. یہ جو انٹرنیشنل دنیا میں ہونے لگا نا معاملہ, دیکھیں دنیا کی سپر پاورز غیر سرکاری اعلان میں صف بندیاں سامنے آ چکی ہیں بالکل. یہ تو PIA بیچنے میں مصروف ہے نا, یا عمران خان پر ظلم و ستم میں, یا غزہ میں فوج بھیجنے پہ مصروف ہے. انہیں اندازہ ہی نہیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے. صرف 2 ہفتوں میں چین کے اندر دیکھیں 2 بڑی طاقتیں, چین اور ہندوستان پاکستان کے ساتھ ساتھ, وہاں برطانیہ آیا, اس کے پیچھے فن لینڈ کا وزیر اعظم ہے, پھر پہلے کینیڈا, پھر آئرلینڈ, پھر جنوبی کوریا, اور پھر یورپی یونین پوری ہندوستان چلے گی. اور آج جو 2 بڑی موومنٹس ہوئی ہیں, عرب امارات کا صدر محمد بن زائد روس پہنچ گیا. اندازہ کریں روس, کیونکہ ایران کی صورتحال میں یوکرین کا معاملہ تو ہے, غزہ پہ بھی پوٹن کا کردار ہے, لیکن یہ عرب امارات کے محمد بن زائد وہاں پہنچنا, کیونکہ ایران امریکہ کے درمیان معاملات کو روکنے کی عرب امارات کوشش کر رہا ہے. آپ سوچ سکتے ہیں اسرائیل کی پراکسی. دوسری طرف امریکہ جہاں ایران پر حملے کی تیاری کر رہا ہے, وہاں ٹرمپ انتظامیہ کی آج اسرائیل اور سعودی حکام دونوں سے ملاقاتیں ہوئی, کیونکہ خلیج میں امریکی فوجی طاقت میں اضافہ کیا جا رہا ہے تاکہ وہ ممکنہ کارروائی کر سکیں. اور اس میں اسرائیل کے فوجی انٹیلیجنس چیف جنرل شلونی کو خاص طور پر بلایا گیا کہ ایران کے اندر ممکنہ اہداف بتائیں, ہمیں انٹیلیجنس شیئر کریں. پھر سعودی وزیر دفاع ہیں شہزادہ خالد بن سلمان, وہ بھی پہنچ گئے. ان کی خارجہ وزیر خارجہ مارکو روبیو سے ملاقات ہوئی, اسٹیو وٹکوف سے ہوئی. اب سعودی عرب نے ایرانی صدر مسعود پزشکیان کو فون کر کے کہا کہ سعودی عرب کسی قسم کے حملے میں اپنی فضائی حدود استعمال نہیں کرنے دے گا, امریکہ کی کوئی مدد نہیں کرے گا, یعنی ان کے 57 کریں گے. اور وہاں ٹرمپ کہہ رہا ہے میں نے ابھی حتمی فیصلہ نہیں کیا, حالانکہ کل اس نے دھمکی دی کہ پچھلے حملے سے بڑا حملہ ہوگا. تو ایرانی سپریم لیڈر کے مشیر تو کہہ رہے ہیں کہ چھوٹا حملہ کرو, بڑا حملہ کرو, ہمارے لیے اعلان جنگ ہوگا, اس کے بعد پھر اسرائیل کا تل ابیب اور ان کے تمام حامی ہمارے نشانے ہوں گے. امریکہ کا بحری بیڑا لنکن اور ارماڈا دونوں موجود ہے, اور یہ وینزویلا سے بڑی طاقت وہاں اکٹھی کی انہوں نے. تو یہ چند دنوں میں بہت کچھ ہونے کا ابھی خطرہ ہے, کسی طرح بھی معاملہ جا سکتا ہے. اور سعودی عرب اور عرب امارات یاد رکھیں جان مار رہے ہیں اس لیے کہ انہیں پتہ ہے کہ ایران پہ حملے میں ان کا سب سے بڑا نقصان ہے. حالانکہ ان دونوں کے تعلقات انتہائی کشیدہ ہیں, لیکن انہیں وہاں سے خطرہ نہیں ہے. ایران امریکہ کی جنگ میں اگر کوئی حصہ بنے, اس معاملے کو اگر کسی طرف بھی گیا تو نقصان انہیں نظر آئے گا. اور ترکی بھی ویسے ایران کے ساتھ کھڑا نظر آ رہا ہے, وہ کہہ رہے ہیں مذاکرات تو کریں. اب دیکھیں مذاکرات ان کے کامیاب ہوتے ہیں یا مذاکرات ہوتے بھی ہیں کہ نہیں, کیونکہ ٹرمپ کی نظریں جوہری تنصیبات اور ریاستی اداروں پر ہیں, اور یہاں ہماری اللہ کی فوج غزوہ ہند لڑنے والی غزہ جانے کے لیے تیاریوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. ابھی جس پہ وہاں اسرائیل کی غزہ کی وزارت صحت نے جو اعداد و شمار 71,000 فلسطینیوں کی شہادتوں کا بتایا, اب اسرائیل نے تسلیم کر لیا. کہہ رہے ہیں جو ابھی نیچے دبے وہ نہیں ہمیں پتا کتنے ہیں. بہر ایران کی اس جنگ سے دیکھیں نقصان جو سب سے بڑا نا تیل کا ہونا ہے. یہ جو ابھی آپ کو ان کے جہاز چلتے یا گاڑیاں چلتی نظر آ رہی ہیں نا, یہ اسمگل ہوا تیل آتا ہے, یہ رک جانا ہے. بھارت کو تو کوئی فرق نہیں پڑنا, وہ اسلحے کی تیل کی انہوں نے ڈیل کی ہوئی ہے روس کے ساتھ, یورپ کے ساتھ کی تجارت بھی ہے, یہاں ان کی جو ڈائریکٹ واٹ لگ جانی ہے. اور ایسی صورتحال میں اگر کل سے کوئی لانگ مارچ شروع ہو جاتا ہے, تحریک انصاف کی موبلائزیشن شروع ہوتی ہے, ملاقات اگر نہیں کرواتے, جو مجھے لگتا ہے کروا دیں گے, اگر انہیں اس چیز کی گارنٹی مل گئی کہ 8 فروری کو
عمران خان جو کہیں گے اس حساب سے ہوگا. اگر یہ اس معاملے کی طرف نہ گئے تو میرے خیال میں عمران خان کی ملاقات ہو جائے گی, ذاتی معالج سے یا عمران خان کی ایک بہن سے ملاقات کروا دیں گے. اب دیکھنا صرف یہ ہے کہ اگر یہ ملاقات نہ کروائی اور آج کی رات تحریک انصاف کے لوگ کیا کرتے ہیں, اور کل صبح ان کا جو لائے عمل ہوگا, پارٹی قیادت ساری کی ساری سیم پیج پہ آ کے خیبر پختونخوا, تحریک انصاف اور تحریک تحفظ آئین یہ عوام کو کیا کال دیتے ہیں. اگر یہ لانگ مارچ اڈیالہ جیل کی طرف کال ہوئی تو پھر معاملہ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ سے نکل جائے گا. پاکستانیوں کے حالات اس وقت معاشی طور پر بڑے کمزور ہیں, لوگ غصے میں بھی ہیں, تنگ بھی ہیں, پریشان بھی ہیں. تو یہ معاملہ کسی طرح بھی جا سکتا. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے, عمران خان کو لمبی زندگی اور صحت دے تاکہ وہ آ کے ان سب لوگوں کو ساتھ وہی کرے جو آپ لوگ سوچتے ہیں دن رات. اپنا خیال رکھیں, مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.